شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ غضب کرتے ہو، تم اپنے بیٹے پر رحم کرو، یہ ایک ہی تو بیٹا ہے، بڑھاپے کی اولاد ہے، دیکھو کیسا خوبصورت اور اچھے قد کا بیٹا، ایسا بیٹا پھر تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا، اور خواب کو خدا کا حکم سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا اے شیطان دشمن، انسان نبیوں کا خواب اللہ کا حکم ہی ہوتا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر اسماعیل جیسے بیٹے ہزاروں قربان کر دوں۔ شیطان یہ جواب کر بہت حیران ہوا کہ افسوس میرے بیٹے میں نہ آئے، جلدی سے حضرت حاجرہ کے پاس آیا اور کہا بیوی دوڑو اپنے بیٹے کو بچا کر۔ ابراہیم اس کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، وہ خواب کو خدا کا حکم ہی سمجھ گئے۔ حضرت حاجرہ نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی جھوٹا نہیں ہوتا، اللہ کے نبی جھوٹا خواب نہیں دیکھا کرتے، اگر انہوں نے ایسا خواب دیکھا ہے تو بے شک خدا ہی کا حکم ہے، اور میں خدا کے حکم پر ہزاروں بیٹے قربان کروں۔ جب شیطان کا یہاں بھی دھوکہ نہیں کرا تو جلدی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا اے بچے ہوش کر، تو ہنستا کودتا ہے، اب ذرا دیکھ میں تیری زندگی ختم ہو جائے گی، دیکھ تو صحیح تیرے باپ نے رکھی اور چھری چھپا کر رکھی ہے، رسی تیرے ہاتھ پاؤں باندھ کر تیرا گلا کاٹ ڈالے گا، تو بھاگ کر چھپ جا۔ تب لگے ابلیس سے کہنے آپ مارتا ہے جب کوئی بیٹے کو باپ، تو بولا وجبی دے لئی ہے یہی حکم رب العالمین، بولی وگر ہے یہی فرمان حق، ایسے جانے لگا کو قربان حق، ایسے مرنے کا نہیں کچھ خوف غم، جس کے بدلے ہو میرے رب کا کرم، چل دور ہو اے شیطان لئی، تیرے دھوکے میں ہم آ سکتے نہیں۔ جب شیطان نے حضرت ابراہیم السلام سے جواب پایا تو بہت بے ہوا اور چاہا کہ کسی اور دھوکے سے بہکانا چاہیے، تو حضرت اسماعیل السلام نے ایک پتھر کا کنکر آنکھ پر مارا، شیطان پریشان ہو کر بھاگا۔ اس لیے حاجیوں کو حکم ہے اس مقام پر پتھر کی کنکریاں مارا کریں، بس دونوں باپ بیٹا قربانی کی جگہ مینا میں کریں۔ اپنے بیٹے سے وہی کہنے لگے میرے فرزند دیگر گوشہ میرے، خواب میں حق نے یہ فرمایا ہے راہ میں کشتی کروں قربان تجھے، اس میں اپنی رائے مجھ کو تو بتا، سنتے ہی ان کو جواب ایسا دیا، کیا مبارک ہے تیرا خواب اے پدر، ذبح کر مجھ کو مسلم میں شاد کر، اب تھی کو حق پر میرے چلا، کر جانے تو سب پائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے نور نظر کا یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے، فرمایا الحمدللہ، رب نے مجھے بیٹا عطا فرمایا، جیسا مانگا تھا ویسا ہی دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ نے کہا باجان وصیتیں عرض کرتا ہوں ایک یہ کہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر ذبح کرتے وقت میرے طرف میں دیکھوں ان کو چھینٹوں سے آپ کے کپڑے خراب نہ ہوں، دوسرے یہ کہ میرا منہ زمین کی طرف نیچے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا منہ دیکھ کر آپ کو پیار آ جائے اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا نہ ہو سکے، تیسرے یہ کہ ذبح کرنے کی خبر میری اماں جان کو نہ دیجیے کہ میں اس کو میرا غم نہ ہو، چوتھے یہ کہ کوئی کو بھوکے چل دیے اور میرے گلے پر ایک دم بھوک زور سے پھیر دیجیے
گا کہ ذرا جلدی سے کر جائے آؤ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جلدی فارغ ہو جائیں. 5 یہ کہ میرا کرتا میری اماں جان کو دے دیجیے گا. جب آیا کروں تو میرے کرتے کو دیکھ لیا کریں گے اور ان کو سلام کر دیجیے گا. اور میری اماں جان سے یہ کہا دیجیے گا کہ میں نے اسماعیل کو ایک بہت بڑے عظیم شان دوست کے پاس چھوڑ دیا. اس کے یہاں آرام سے رہے گا. اور آپ کو جب کوئی لڑکا میری عمر کا ملے اس کو نہ دیکھیں کہ میں یاد آ جاؤں گا اور آپ کو غم ہوگا. آپ نے فرمایا ہے میرے جگت کے لڑکے ٹکڑے اور میری آنکھوں کی نور تم بہت اچھے بیٹے ہو کہ اپنی تکلیف کا خیال نہیں کرتے اور ماں باپ کو تکلیف سے بچاتے ہو اور خود اللہ تعالیٰ پر قربان کرتے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طاقت کے موافق کیا ٹھکانا طاقت کا توڑتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی مگر وہ گلا کاٹنا اور نہ کوئی بال بھر زخم کر سکے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا جان اللہ تعالیٰ کے حکم کیا ہے کہ جلدی سے مجھ کو ذبح نہیں کرتا. کیا آپ کو میری امت کا جوش آ گیا ہے یا چھری کی دھار موٹی ہے کہ میرے گلے کا گوشت نہیں کاٹتی. حضرت ابراہیم السلام نے چھری کو ایک پتھر پر چلا کر دیکھا اس کو ایک دیوار میں 2 ٹکڑے کر دیا. آپ نے فرمایا اے چھری تو پتھر کو کاٹتی ہے اور گوشت کو نہیں کاٹتی تجھ پر افسوس ہے. جب چھری بولی ہے ابراہیم سے جسے آدم سے تعظیم سے جس نے آگ سے تم پہ کی گلزار ہے اس نے کی ہے تم سے میری دھار ہے. آپ کا کہنا کروں میں کھلی یا کروں میں بات ربے جلی. آپ کہتے ہیں اے چھری اب کاٹو رب کہتا ہے چھری مت کاٹو. یعنی اللہ تعالیٰ نے چھری بولی کہ اے اللہ کے خلیل آپ اس پر خبا رہو. آپ ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ کاٹ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مت کاٹ. بتلائیے میں آپ کا کہنا مانوں یا اللہ تعالیٰ کا بس امتحان ختم ہوا اور اللہ تعالیٰ